بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گڈ افیئر. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم کلاس 5 کی انگلش بک بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم کو سٹارٹ کریں گے. ہر یونٹ کی 2 ویڈیوز ہوا کریں گی. پہلی ویڈیو میں ہم ٹیکسٹ کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کریں گے اور دوسری ویڈیو میں ہم اس کے ایکسرسائز کو کمپلیٹلی سالو کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو, جو کہ ہے یونٹ نمبر 1 کی پہلی ویڈیو, یعنی کہ ٹرانسلیشن ویڈیو. یونٹ نمبر 1 ہے ہمارے پاس پیشنس. پیشنس کا مطلب ہے صبر و تحمل. سٹارٹ میں ہے گیٹنگ سٹارٹڈ. گیٹنگ سٹارٹڈ ایک ایسا ٹاپک ہے آپ کے لیے بہت اچھا سٹارٹر ہے. آپ کے لیسن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو پہلے گیٹنگ سٹارٹڈ کروانا ضروری ہے, تاکہ آپ کو لیسن کے بارے میں سمجھ آ جائے کہ نیکسٹ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کس بارے میں ہے. اوکے. ازلان, عائشہ, میرب اینڈ علی ور گروپ ممبرس. ازلان, عائشہ اینڈ میرب اور علی گروپ ممبرز ہیں, گروپ ممبرز تھے. دے ور آسکڈ ٹو میک اے پروجیکٹ آن دا پرسنالٹی ٹریٹس آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دے ور آسکڈ, ان سے کہا گیا, ٹو میک اے پروجیکٹ, کہ وہ ایک ایسا پروجیکٹ بنائیں آن دا پرسنالٹی ٹریٹس, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خاصیت کے بارے میں ایک پروجیکٹ بنانے کے لیے ان کو کہا گیا. Each was given a particular personality trait to write about. Each was given, ہر ایک کو دیا گیا, a particular personality trait, ایک خاص قسم کی شخصیت کی خوبی, to write about, کہ وہ اس کے بارے میں لکھیں. ازلان was to write on patience. ازلان کو پیشنس کے بارے میں لکھنا تھا. Everyone except ازلان completed his work on time. ایوری ون, ہر کسی نے سوائے ازلان کے اپنا کام ٹائم پہ مکمل کر لیا. ایکسیپٹ کا مطلب ہوتا ہے سوائے. دا گروپ ممبرس آسکڈ ہم اباؤٹ ہز پارٹ آف دا پروجیکٹ ایز ٹائم واز رننگ آؤٹ. دا گروپ ممبرس آسکڈ ہم اباؤٹ ہز پارٹ آف پروجیکٹ. گروپ ممبرس نے انہیں ان کے پروجیکٹ کے پارٹ کے بارے میں پوچھا. ایز ٹائم واز رننگ آؤٹ, کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا. رننگ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا. انسٹیڈ آف ایکسپلیننگ ہز ڈیلے ان رائٹنگ, بجائے اس کے کہ وہ اپنے لکھنے کی تاخیر کے بارے میں وضاحت دیتا. انسٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے بجائے. انسٹیڈ آف ایکسپلیننگ, بجائے اس کے کہ وہ وضاحت دیتا, ہز ڈیلے, اپنی تاخیر کے بارے میں, ان رائٹنگ, جو اسے لکھنے کے لیے کہا گیا. ازلان مس بیہیوڈ ٹوورڈز دا ادر گروپ ممبرس. ازلان نے دوسرے گروپ ممبرس کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دی, مس بیہیو کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ہی واز ٹرائنگ ٹو ہائڈ ہز لیزینس, اس نے اپنی سستی کو چھپانے کی کوشش کی. ہی واز ٹرائنگ ٹو ہائڈ, وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا, ہز لیزینس, اپنی سستی. ایون دو دیئر پروجیکٹ واز ناؤ گوئنگ ٹو بی لیٹ. ایون دو دیئر پروجیکٹ واز ناؤ گوئنگ ٹو بی لیٹ, یہاں تک کہ اب پروجیکٹ جو ہے وہ لیٹ ہو رہا تھا. عائشہ واز پیشنٹ ود ازلان's بیہیویئر. عائشہ ازلان کے سلوک پر متحمل رہی. عائشہ واز پیشنٹ, متحمل تھی. متحمل, پیشنٹ کا مطلب ہوتا ہے متحمل, مطلب وہ شخص جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. ود ازلان's بیہیویئر, ازلان کے سلوک سے. اینڈ شی شیئرڈ اے بک ود ہم ٹو ہیلپ ہم فنش ہز پارٹ, اور اس نے اپنی بک اس کے ساتھ شیئر کی, اپنی بک اس کو دی تاکہ وہ اپنا حصہ جو ہے ختم کر لے. جی بچوں, تو گیٹنگ سٹارٹڈ سے آپ نے کیا جو ہے سیکھا. گیٹنگ سٹارٹڈ سے آپ کو کیا چیز سمجھ میں آئی. گیٹنگ سٹارٹڈ میں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ صبر و تحمل کا, ہمیں ہر زندگی کے ہر معاملات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ازلان نے مس بیہیو کیا اپنی تاخیر چھپانے کے لیے, لیکن اس کے برعکس عائشہ نے اس کے برے بیہیویئر کو, برے سلوک کو برداشت کیا, لیکن پھر بھی اس کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار رہی. ٹھیک ہے جی.
लेट्स टॉक, नेक्स्ट है हमारा लेट्स टॉक। What values do we need to consider while working in a group? वो कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं, वो कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिन्हें हमें सोचना चाहिए। वी नीड टू कंसिडर, हमें सोचने की ज़रूरत है वाइल वर्किंग इन अ ग्रुप। जब हम एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, एक ग्रुप मेंबर्स की हैसियत से हम जब काम करते हैं, तो वो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिसको हमें जहन में रखना चाहिए, जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों अहम है सब्र का मुजाहरा करना जब हम फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब भी आपने देना है। व्हाट शुड वी डू इफ़ यू वर इन अजलान्स प्लेस? व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते इफ़ यू वर इन अजलान्स प्लेस, अगर आप अजलान की जगह पे होते। अगर आप अजलान की जगह पे होते तो आप क्या करते, मतलब आप कैसा बिहेव करते, कैसा सलूक करते। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना है, और इन क्वेश्चंस को, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स को आपने डिस्कस करना है, सोचना है, जो आपके माइंड में आता है उसको आपने राइट करना है। अगर हो सके तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, अब हमारा लेसन है जी पेशेंस। प्री रीडिंग है वाई आर मोरल वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। इखलाकी इक़दार हमारे लिए क्यों अहम है। मॉरल वैल्यूज़, इखलाकी इक़दार, इखलाकी इक़दार का मतलब होता है इखलाकी खूबियाँ हमारे लिए अहम क्यों हैं। हैव यू एवर फेस्ड एनी सिचुएशन इन विच यू शोड पेशेंस? क्या कभी आपने ऐसी सूरत हाल का सामना किया कि जब आपको, इन विच यू शोड पेशेंस, जिसमें आपने सब्र का मुजाहरा किया हो। आपके दिल में कोई ऐसा वाक़या, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जब आपने सब्र का मुजाहरा किया हो, कभी आप ऐसी सूरत हाल का आपको सामना हो कि आपको कोई चीज़ बर्दाश्त करनी पड़े। कभी क्लास फेलोज़ में होता है, क्लास फेलोज़ में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बहन भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप सही होने के बावजूद हर चीज़ को बर्दाश्त करें। क्या कभी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है? अगर है तो इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द लेसन पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है सब्र व तहम्मुल। बच्चों, बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग मैंने इसके ऊपर ही लिख दिए हैं ताकि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आप वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं आप लिख सकें, अपनी बुक्स के ऊपर लिख सकें या अपनी नोटबुक्स या रजिस्टर जहाँ कहीं आप लिखना चाहते हैं आप उसको साथ साथ लिखें और समझें। ठीक है, एवरीवन इन द वर्ल्ड नीड्स सम इंस्पिरेशन। हर किसी को, दुनिया में हर किसी को तहरीक की ज़रूरत होती है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। तहरीक क्या चीज़ होती है? मतलब तहरीक एक ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा शख्स जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हों। ठीक है, हर शख्स को ज़िंदगी में ज़रूरत होती है इस चीज़ की। वी गेट इंस्पायर्ड, हम मुतासर होते हैं, एंड मेक समवन आवर रोल मॉडल, और किसी को अपना मिसाली नमूना बनाते हैं, और आइडियल टू बी फॉलोड, या हम उसको, उस पर अमल पैरा होने के लिए उसको मिसाली बनाते हैं हम। ठीक है, हमें ज़िंदगी में किसी ना किसी, वी गेट इंस्पायर्ड, हम ज़िंदगी में किसी ना किसी से मुतासर होते हैं और उसे हम अपना मिसाली नमूना या मिसाल बनाते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसकी हम पैरवी करते हैं। मतलब ये कि जिसके तरह का हम बनना चाहते हैं। ठीक है, इन द सेम वे, इसी तरह आई हैव माई ओन रोल मॉडल टू, इसी तरह मेरा अपना भी मिसाली नमूना है। Who is none other than हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। आई हैव माई ओन रोल मॉडल, मेरा भी एक मिसाली नमूना है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई नहीं। ही ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम is the only personality who is complete in all aspects। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वाहिद शख्सियत हैं, ओनली पर्सनैलिटी, सिर्फ एक वाहिद शख्सियत हैं, हु इज़ कम्प्लीट इन ऑल आस्पेक्ट्स, जो हर तरह से, हर लिहाज से, हर पहलू से मुकम्मल हैं। आस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, इसको तरफ के माने में भी ले सकते हैं। ठीक है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम was called al-Sadiq and al-Amin for his honest nature। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिहि वसल्लम अपनी ईमानदार,
فطرت کی وجہ سے، الصادق یعنی سچا، اینڈ الامین یعنی ایماندار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم always spoke the truth. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا without considering the consequences. نتائج کی بغیر سوچے سمجھے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر، وداؤٹ کنسیڈرنگ بغیر سوچے سمجھے، دا کانسیکوینسز نتائج کو مطلب نتائج کو سوچے سمجھے بغیر آپ نے ہمیشہ سچ بولا۔ When he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم started preaching that there is no God but Allah سبحانہ وتعالی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے started preaching تبلیغ کرنا شروع کی that there is no God کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے but اللہ سبحانہ وتعالی، سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے۔ preaching کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ، گاڈ کا مطلب خدا کے علاوہ کوئی بھی خدا۔ جب گاڈ کو ہم اسمال جی سے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی خدا، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سوائے، بٹ کا یہاں کانٹیکسچول میننگ سوائے ہے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ ایوری ادر پرسن ٹرنڈ اگینسٹ ہم، ہر کوئی شخص ان کے خلاف ہو گیا۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ڈڈ ناٹ گیٹ اسکیئرڈ آف ہز اینیمیز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں سے خوف زدہ نہیں ہوئے۔ گیٹ اسکیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ ہوئے، اسکیئرڈ خوف زدہ ہونا۔ اینڈ آلویز اسپوک واٹ اللہ سبحانہ و تعالی وانٹیڈ ہم ٹو اسپیک، اور ہمیشہ وہی بولا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بولنے کے لیے کہا۔ سو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیلپڈ ہم، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اینڈ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم set an example of patience، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل کی، صبر کی ایک مثال قائم کی۔ سیٹ کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive them۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لوگوں کی رہنمائی کریں صحیح راستے کی طرف اور انہیں معاف فرما دیں۔ پریڈ ٹو اللہ، اللہ سے دعا کی، ٹو گائیڈ پیپل کہ لوگوں کی رہنمائی کریں، ٹوورڈز دا رائٹ پاتھ صحیح راستے کی طرف، اینڈ فورگیو دیم اور انہیں معاف فرما دیں۔ ونس ایک دفعہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم decided to travel to the city of Taif to spread the divine message of Islam۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا مکہ کے شہر طائف سفر کرنے کا، to spread the divine message of Islam، اسلام کے خدائی پیغام کو پھیلانے کے لیے۔ اسپریڈ ہوتا ہے پھیلانا، ڈیوائن میسج، ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے خدائی یعنی پاک، میسج پیغام، آف اسلام اسلام کا۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واز اکمپنیڈ بائی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہی واز اکمپنیڈ، ان کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ جو ہے ان کے ساتھ گئے۔ اکمپنیڈ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ جانا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم stayed in Taif for 10 days۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں 10 دن رہے۔ اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے رہنا، قیام کرنا، ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ ڈیورنگ دس پیریڈ، اس عرصہ کے دوران، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انوائٹڈ ٹرائبل چیفس ٹو امبریس اسلام۔
اس عرصہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. انوائٹڈ دعوت دی. ٹرائبل قبائلی. چیفز سردار مطلب قبائلی سرداروں کو دعوت دی ٹو امبریس اسلام قبول کرنے کی. بٹ دے ریجیکٹڈ ہز میسیج لیکن انہوں نے آپ کا پیغام رد کر دیا. ریجیکٹڈ مینس رد کرنا. اینڈ موکڈ ہم اور آپ کا مذاق اڑایا. موکڈ کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا. ون ڈے a mob pelted him with stones. ایک دن ایک ہجوم نے ان پر پتھر برسائے. pelted کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، مارنا یا برسانا. and injured him اور آپ کو زخمی کر دیا. ڈسپائٹ ہز انجریز اپنے زخموں کے باوجود ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پریڈ فار دیم. اپنے زخموں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. پریڈ ہے دعا کی. دین پھر an angel appeared before رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. پھر ایک فرشتہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا، نمودار ہوا یا آیا. an angel ایک فرشتہ. appeared آیا یا ظاہر ہوا. before رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. and sought his permission اور آپ کی اجازت طلب کی. sought کا مطلب ہے طلب کی یا دریافت کی. آپ کی اجازت طلب کی. یہاں پہ کانٹیکسچول میننگ ہے طلب کی. and to destroy the city of طائف. طائف کے شہر کو تباہ کرنے کے لیے. destroy کا مطلب ہوتا ہے تباہ کرنا. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم who comes as a blessing for the whole universe. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. blessing ہوتا ہے رحمت. whole کا مطلب ہے تمام. universe کائنات. prayed to اللہ سبحانہ وتعالی and said. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی اور فرمایا او اللہ سبحانہ وتعالی، اے اللہ سبحانہ وتعالی، گائیڈ دا پیپل آف طائف ٹو دا رائٹ پاتھ. طائف کے لوگوں کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں. گائیڈ ہوتا ہے رہنمائی کرنا. حالانکہ دے ہیو ناٹ embraced اسلام، حالانکہ اگر انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. آئی ہوپ مجھے امید ہے دیئر چلڈرن ول ڈیفینیٹلی ان کے بچے یقیناً کریں گے ایکسیپٹ دا ڈیوائن فیتھ، اللہ تعالیٰ کے عقیدے کو قبول ضرور کریں گے. اگرچہ دے ہیو ناٹ embraced اسلام، اگرچہ حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کے بچے اللہ تعالیٰ کے خدائی عقیدے کو ضرور قبول کریں گے. ڈیفینیٹلی یقیناً. ایکسیپٹ قبول کرنا. ڈیوائن خدائی. فیتھ عقیدہ. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم always spread the message of love and peace. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پیار اور امن کا پیغام پھیلایا. spread ہوتا ہے پھیلانا. no matter how hard the challenges were. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے مشکلات کتنی سخت ہیں. ہارڈ کا مطلب ہوتا ہے سخت. چیلنجز مشکلات بھی ہوتی ہیں اور چیلنجز کو مشکلات بھی کہا جاتا ہے اور چیلنجز کو خطرات بھی کہا جاتا ہے کہ خطرات کتنے ہی مشکلات کیوں نہ ہوں. Neither he lost his patience، نہ ہی انہوں نے اپنا صبر کھویا. nor scolded his enemies، نہ ہی اپنے دشمنوں کو جھڑکا. scolded کا مطلب ہے جھڑکنا، ڈانٹنا، دھمکانا. ٹھیک ہے. The teachings and life of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم are examples of patience. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات are examples of patience، صبر کی مثالیں ہیں. for the entire mankind، تمام انسانیت کے لیے. to follow، عمل کرنے کے لیے. entire ہوتا ہے تمام. mankind انسانیت. to follow عمل کرنے کے لیے.
मतलब ये बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इतने मसाइल का, इतनी परेशानियों का, इतने दुखों का सामना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उफ़ तक नहीं कहा। अपने उन दुश्मनों को उन्होंने माफ़ किया और अपने उन दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक किया जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए, जिन्होंने आपको अज़ियतें दी, जिन्होंने आपके रास्ते में रुकावटें डाली। आपने उनके साथ भी हमेशा इज़्ज़त का, एहतराम का और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ठीक है, तो इस लेसन में हमें क्या सबक मिलता है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए। ख्वाह हमें मुश्किलात कितनी ही क्यों ना आए, हमें तकलीफ़ें कितनी ही क्यों ना आए, हमें कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमें किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करते हुए हर किसी को माफ़ कर देना चाहिए और सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। इससे अच्छी मिसाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छी बेहतरीन मिसाल हमें ज़िंदगी में और कोई नहीं मिलती। ठीक है, लास्ट में है जी पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस। हु इज़ योर रोल मॉडल एंड वाई? आपका मिसाली नमूना कौन है और क्यों? डिस्कस, आपने इसको डिस्कस करना है। मतलब आपका मिसाली नमूना कौन है, आपने डिस्कस करना है कि कौन है और क्यों, किन खूबियों की वजह से आपने उनको अपना मिसाली नमूना बनाया है, ये भी आपने बताना है। डू यू थिंक हेल्पिंग अदर्स इज़ गुड? क्या आप समझते हैं कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है या अच्छी चीज़ है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें।